سنت کی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ جب اصحاب آ کر سرکار سے کہتے تھے یا رسول اللہ جو نئے مسلمان آ رہے ہیں ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ واقعی مسلمان بھی ہیں یا ٹو لگانے آئے ہیں، تو پیغمبر نے فرمایا ان کے سامنے علی کا ذکر کر دیا کرو، ان کے چہرے کا رنگ بتا دے گا کہ یہ مومن ہے یا نہیں۔ لاہور کے ایک سنی عالم دین ہیں جنہوں نے اپنے مدرسے کا نام بدل کے جامعہ المرتضیٰ رکھ دیا، مولا علی کے نام پر نام، اور ایک پوری ضخیم کتاب لکھی ہے فضائل مرتضوی، مولا علی کے فضائل۔ اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے مدرسے کا نام کیوں بدلا اور میں نے کتاب علی کی شان میں کیوں لکھی۔ مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں اپنی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، جمعہ کا خطبہ دیتا ہوں، 20 سال سے ایک میرا نمازی، میری مسجد کا پکا نمازی جو 20 سال پرانا پکا نمازی تھا، ایک دن مجھ سے کہنے لگا، 20 سال کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ مفتی صاحب بتائیے پیغمبر کی حدیث صحیح السند ہے یا نہیں، کہ نبی نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو، اپنی نشستوں کو، اپنی بیٹھکوں کو، اپنی ملاقاتوں کو، اپنی کچہریوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو۔ میں نے کہا ہاں علی کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں یہ پیغمبر کی حدیث صحیح السند ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو۔ تو کہنے لگا میں 20 سال سے آپ کا خطبہ سن رہا ہوں، آپ اپنے خطبے میں تو علی کا ذکر نہیں کرتے۔ افسوس ہوتا ہے بعض تنگ نظر عالم نما لوگوں پر، میں عالم نہیں مان سکتا نا، جو تنگ نظر ہو وہ عالم نہیں ہوتا، جو عالم ہو وہ تنگ نظر نہیں ہوتا۔ میں بعض ان تنگ نظر عالم نما لوگوں پر مجھے افسوس ہوتا ہے جو یہ کہہ کر مولا علی کے فضائل نہیں پڑھتے کہ اگر ہم نے مولا علی کے فضائل پڑھے تو شیعوں کو تقویت ہوگی، شیعہ مضبوط ہو جائیں گے۔ تم شیعوں کی وجہ سے علی کو چھوڑ رہے ہو۔ میرا موضوع نہیں تھا مگر مجھے اس جوان نے اتنے نعرے لگا کر یہ کہنے پر مجبور کر دیا۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو بکر کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بابا کو دیکھا کہ علی کے چہرے کو مسلسل دیکھ رہے ہیں، بہت دیر تک جب میرے بابا علی کے چہرے کو دیکھتے رہے تو میں قریب جا کر بیٹھی، بابا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ آج پیغمبر نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔